بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ ناظرین، انسان اور کتاب کے سلسلے میں آج ہم ایک کتاب آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو ہمیں بنیادی طور پر ہماری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بلڈ ٹو سرو اور اس کے مصنف ہیں ایوان کارمائیکل، جن کا تعلق کینیڈا سے ہے اور ایک نوجوان کاروباری انسان ہیں، یوٹیوبر ہیں، مصنف ہیں اور بہت ہی جانے پہچانے جو ہے وہ اسپیکر ہیں۔ اس کتاب کا مرکزی خیال جیسے ہمارے پاکستانی نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، تو بالکل اس سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ خدمت خلق عین عبادت ہے۔ ناظرین، مصنف کہتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا جو سوال ہے وہ یہ کہ میرے پاس نوجوان لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتایا جائے، ہمیں ہمارا پیشن بتایا جائے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ نے خود دینا ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد آپ کے اندر سے پتہ چلنا ہوتا ہے۔ آپ کا جو پیشن ہے اس کا جواب آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام سے پوچھیں کہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق تو بہت تھوڑے سے رکھے ہیں، گنے چنے اور انگلیوں پہ گنے جانے والے حقوق ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی ادا کر سکتے ہیں۔ دین اسلام 90% سے زیادہ حقوق العباد پر مشتمل ہے، اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق کے اندر ہی آپ کے سارے راز پوشیدہ ہیں۔ خدمت خلق ہی ایک انسان کی زندگی کا بہترین مقصد ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کو ایندھن مہیا کرتا ہے۔ زندگی میں چلنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو جو چیز چلاتی ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تو ہماری زندگی بیکار ہوتی ہے۔ مقصد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس مقصد کے راستے پر چلتے ہوئے تکالیف، مشقتیں، صعوبتیں اور دکھ آتے ہیں۔ یہ ایک مقصد کی پہچان ہے۔ مصنف اس کتاب میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد تلاش کر کے لیڈر بنیں، دوسروں کی رہنمائی کریں۔ پہلے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں، پھر دوسروں کی زندگی کے مقاصد ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں اور ان کے معاون بنیں۔ ہر انسان بنیادی طور پر پیدا ہی خدمت خلق کے لیے ہوا ہے۔ کچھ لوگ پوری انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جیسے انبیاء نے کی، جیسے مختلف جو ہے وہ مذہبی پیشوا جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں صرف 25 لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان 25 لوگوں میں شامل ہوتے ہیں ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب اور ہمارے عزیز ترین لوگ، ہمارے کلوز سرکل میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ 25 لوگوں کی خدمت آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ پیسہ خدمت خلق کا ایک بہترین ٹول ہے، لیکن اس ٹول کا حصول، پیسے کا حصول ہماری زندگی کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے نمبر پر نہیں ہونا چاہیے تو 101 نمبر پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہماری پہلی 5 ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج پیسے کے بنا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو رزق حلال عین عبادت ہے جو ہمارے کرنسی نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ حلال رزق کمانا بہترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں جتنے بھی رشتے رکھے ہیں، سارے رشتوں کا کنٹرول اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے والدین کا انتخاب نہیں کر سکتا، انسان اپنی مرضی سے اپنی اولاد کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان سب کا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ صرف ایک رشتہ اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں دیا ہے، اور اس رشتے کا چناؤ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کا زندگی کا ہم سفر، انسان کا شریک حیات۔
مصنف ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا لائف پارٹنر چننے میں انتہائی زیادہ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہماری زندگی کے 90% کامیابیوں کا، ہماری 90% خوشیوں کا دار و مدار ہمارے لائف پارٹنر، ہمارے شریک حیات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر عقل مندی سے نہیں کریں گے تو ہم اپنی 90% خوشیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا شریک حیات بہترین طریقے سے عقل مندی سے چنتے ہیں تو خدمت خلق کرنے میں یہی شریک حیات ہمارا معاون ہوتا ہے، اور اس کی بڑی بہترین اگزامپل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسلام نے بھی شریک حیات چننے کے کچھ معیارات رکھے ہیں، کچھ سٹینڈرز رکھے ہیں اور کچھ کرائیٹیریا رکھا ہے، اور اسلام نے پھر یہ بھی بتایا کہ جو بہترین کرائیٹیریا ہے وہ ہے دین، کہ دین کی بنیاد کے اوپر آپ رشتے کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ رشتہ خدمت خلق میں بہت بڑا معاون بھی بن سکتا ہے اور بہت بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے شریک حیات کا انتخاب انتہائی سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مصنف کے نزدیک جو لوگ جتنے زیادہ صبر کرتے ہیں، جتنا زیادہ شکر کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کی خدمت خلق کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ جتنے زیادہ صابر ہوں گے، آپ جتنے زیادہ خوش ہوں گے، جتنے زیادہ شکر گزار ہوں گے، اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ انسانیت کی اور لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ پھر اسی طرح آپ مصنف کے نزدیک سوچ کو بلند رکھنا، سوچ کو پاکیزہ رکھنا اور سوچ کو مستقل رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی سوچ جو بلند اور پاکیزہ اور مستقل ہوگی یہ ہمارے اقوال اور افعال کی طرف جو ہے وہ جائے گی۔